السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دیوالی فیسٹیول چل رہا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتا کر گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھلا کر گئے تھے؟ میرے عزیزو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا کر نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا کر نہیں گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ شخص جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اگر جس نے کسی کافر یا کسی فاسق قوم کی مشابہت کو اپنایا اور ان کے عقائد اور ان کی عادتوں اور ان کی عبادتوں سے جڑا ہوا کوئی ایسی چیز جو ان کے خصوصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، تو ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب، مبارکباد پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ سے بتلانا میں یہ چاہوں گا، کیونکہ ظاہری امور میں سے کسی ایک چیز کی مشابہت اختیار کر لینے سے باطنی مشابہت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اور اپنے بچے اور بچیوں کی زندگی کی فکر کریں۔ آپ اپنے اور اپنے بچے اور بچیوں کی ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہمارا حال یہی رہا، اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں اور شیطان کو خوش کرنے میں لگے رہے، شیطان کو راضی کرنے میں لگے رہے، تو قرآن یہ اعلان کرتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہائے ہائے اور آخرت میں بھی ہائے ہائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ قطع تعلق رکھے، بلکہ جتنا مسلمانوں کے حقوق ہے اتنا ہی غیر مسلموں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہے، اتنا ہی غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی ہمارے اوپر حقوق ہے۔ آپ ان کی فرما برداری کریں، آپ ان کی دعوت کریں، آپ ان کے صحیح دقت والی بات نہیں ہے، بس جسے شریعت نے روک دیا ہے اسے ہم رک جائے، شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا ہے ہم مان لیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی ایسی فرما برداری نہ کرے کہ خالق کی نافرمانی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر تمام امت مسلمہ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔